نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزیز طلبہ، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات اور احادیث سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر اور اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا حاصل میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں وجود میں لانے والا ہے، وہ اللہ قادر ہے. ہمیں جس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح مارنے پر بھی قادر ہے. اب یہ مارنے کی صورت کیا ہو، ایک طبعی موت آتی ہے کہ آدمی بچپن سے لڑکپن سے ہوتا ہوا بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد طبعی موت آ جاتی ہے، بستر پر موت آتی ہے، اور کوئی حادثاتی موت کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کس طرح ہوگی. اسی طرح اللہ جل شانہ جب کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف انداز سے اپنے عذاب کو نازل فرماتے ہیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے ہم اس کو عذاب سمجھیں یا یہ کہ کوئی فطری اور طبعی چیز سمجھ کر نظر انداز کریں. اللہ کی طرف سے بارش در حقیقت اس زندگی کی زندگی ہے، حیات ہے. جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیات اور زندگی کا دار و مدار بارش کے اوپر ہے. لیکن یہی بارش اللہ تعالیٰ اس کو بطور ہتھیار بھی استعمال کرتا ہے کہ عذاب بنا دے. ایک قوم کے اوپر قحط سالی ہو گئی، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، لیکن قحط سالی کا علاج کیا ہے؟ بارش ہی نہ ہو تو چڑھاوے چڑھائے، منتیں مانے، کچھ بھی کرے، بارش نہیں ہو رہی. اچانک ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور خوش ہو گئے، اب مچلنے لگے، ناچنے لگے. ہذا عارض ممطرنا، یہ لو بادل آ گیا، اب ہمارے اوپر بارش نازل ہوگی.
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں یہ بادل جو ہے بارش کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہی وہ عذاب ہے جو تم اپنے نبی سے بار بار کہتے تھے لاؤ نا تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو، عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لاؤ عذاب، یہ عذاب آ گیا ہے۔ اس بادل کے آنے کے بعد ایسی ہوا چلی، طوفانی ہوا، کہ سارے کے سارے اتنے سارے لمبے لمبے لوگ، طاقتور لوگ، کسی چیز کو نہ ماننے والے لوگ لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس بارش نے سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، اب وہاں پر صرف ان کے رہنے کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ چند سیکنڈوں میں اللہ یہ کرنے پر قادر ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم نے مذاق اڑایا، 1 سال 2 سال 3 سال 50 سال 950 سال 1000 سال کے قریب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نے مذاق اڑایا۔ آخر اللہ سے عرض کیا اللہ یہ قوم تو مانتی نہیں ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اپنے بچنے کی فکر کرو، بچانے کی فکر کرو ایمان والوں کو، کشتی بناؤ۔ اب وہ بیٹھے کشتی بنا رہے ہیں، کیل ٹھوک رہے ہیں، قریب سے لوگ گزر رہے ہیں اور مذاق اڑاتے جا رہے ہیں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی قوم کے بڑے وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مذاق مت اڑاؤ، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، دیکھو آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل جب تم مرو گے عذاب میں مبتلا ہوگے تو اس وقت تم خود مذاق کا نشانہ بن جاؤ گے۔ یہ بارش رحمت، لیکن اللہ نے ان کے اوپر بارش کو اور نیچے سے ابلنے والے پانی کو عذاب بنا دیا۔ کوئی فرد نہیں بچا، کوئی جاندار نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے یا ان جانوروں کے جو کشتی کے اندر آ گئے تھے۔ چند افراد، بعض حضرات کہتے ہیں 40 افراد جو مسلمان ہوئے تھے ساتھ تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں 80 افراد تھے زیادہ سے زیادہ۔ مہینوں یہ کشتی چلتی رہی، پوری دنیا میں پانی 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 پانی، آخر پانی خشک ہوا، کشتی ٹھہر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اترے، اور آپ کے ساتھ جو افراد تھے وہ بھی بہت جلد انتقال کر گئے، صرف 3 بیٹے باقی بچ گئے، سام، حام، یافس۔ ان تینوں سے اللہ نے پھر پوری دنیا بسا دی، پوری دنیا بسا دی۔ اللہ قادر ہے تمہارے اوپر آسمان سے عذاب برسائے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اوپر سے بارش برسائے جو تمہارے لیے عذاب بن جائے، اوپر سے پتھر برسائے تمہارے لیے عذاب بن جائے، اوپر سے ہوا چلے تمہارے لیے عذاب بن جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے، زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے اور تم کہیں چلے جاؤ۔ میرے دوست، شاندار قسم کے ہوٹل جہاں پر آپ رہ کر آئے، سوات کا ہوٹل، کالام کا ہوٹل آپ کے سامنے، کہ کس طریقے سے پانی کے اندر رل مل گیا، پورا ہوٹل گیا، بڑے بڑے مکانات نام و نشان نہیں۔ یہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ کتنے نادان ہیں ہم، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے، اللہ کے علم محیط پر عمل و ایمان ہوتے ہوئے، آج ہم کس قدر غافل ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
میرے دوستو، آج میڈیا کے واسطے سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا آپ میں سے جو سیلاب کی تباہ کاری سے واقف نہ ہو، سیلاب کی تباہ کاری سے واقف نہ ہو، آپ میں سے ہر شخص واقف ہے، کیونکہ اخبارات نے بیٹھ جاؤ کیونکہ اخبارات نے اور اسی طریقے سے ٹی وی نے، سوشل میڈیا کے ذرائع نے آپ میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں وہ پیش کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی طاقت دیکھ رہے ہیں، وہ پانی جو ہماری زندگی کا مدار ہے، وہ پانی آج ہمارے لیے موت کا ہرکارہ ہے، موت کی علامت ہے۔ 2 دن میں نے اندرون سندھ گزارے گزشتہ ہفتے، اور ان 2 دنوں میں جو کچھ دیکھا ہے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ میں بہت قریب گیا تھا، یہاں قریب عمرکوٹ تک، کوئی زیادہ دور نہیں گیا۔ بدین سائٹ، سانگڑ سائٹ مکمل پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ سارے اطراف ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے مکانات ختم، مویشی ختم، اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس صاحبان تک نہیں ہے، صاحبان تک۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، چند تنکے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور وہ جھگی نما بنا کر اس کے اوپر کوئی پتلا سا کپڑا چڑھا دیا، کوئی ترپال مل جائے اس کو چڑھا دیا، اور اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس حال میں میرے دوستو ان کے ہاں ولادت بھی ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کے ہاں، آپ کے گھر کی خواتین میں سے کسی کو حمل ہو جائے تو آپ کس قدر دیکھ بھال کرتے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے لیے کیا کچھ توجہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس حال میں راستے میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، بلا مبالغہ۔ آپ چلتے چلے جائیے، دائیں دیکھیے قد آدم پانی ہی پانی، بائیں دیکھیے قد آدم پانی ہی پانی۔ جہاں سرسبز لہلہاتے کھیت ہوا کرتے تھے، کھیت یا فصل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکمل پانی ہی پانی، مکمل پانی ہی پانی۔ اور پھر جو بیچارے متاثر ہیں وہ سارے غریب ہیں، حاری ہیں، کسان ہیں، دوسروں کی زمینوں میں کام کرنے والے ہیں، کسی طریقے سے پیٹ میں دینے کے لیے ان کو 2 روٹی مل جاتی ہے، اسی پر وہ کام کرتے رہتے ہیں، زمینداروں سے قرضے لے کر رہتے ہیں۔ یہ حال ہوا۔ اور جو بڑے زمیندار ہیں ان کی ایک کوٹھی یہاں کراچی میں بھی ہوگی، ان کی کوٹھیاں مختلف جگہوں میں ہوں گی، وہ تو وہاں منتقل ہو گئے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ حاری کسان، ان میں میرے دوستو ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں اور ہندوؤں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد۔ انسانیت کے ناطے ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے، ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو آج ہم عیش میں ہیں، امن میں ہیں، بارش جتنی بھی تیز ہو جائے، کورنگی والوں کو الحمدللہ فکر نہیں، کئی مہینے سے بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھروں سے پانی نکلتا جا رہا ہے، روڈوں پہ پانی جمع نہیں ہے، گھروں کے اندر پانی جمع نہیں ہے۔ کورنگی والے تو کم از کم الحمدللہ عافیت میں ہیں، ڈیفیس والے مشکل میں ہیں، وہاں سے پانی نکلتا نہیں ہے، گلشن والے مشکل میں ہیں، بہادر آباد والے اور سوسائٹیوں والے مشکل میں ہیں، لیکن اللہ نے ہم غریبوں کے اوپر بڑا کرم فرمایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دوستو سوچیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کوئی سرکاری اہلکار اور کہے کہ پانی آنے والا ہے، نکلو،
پانی آ رہا ہے نکلو، صرف یہ وارننگ دے کر اگر کوئی چلا جائے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ گھر سے اپنے قیمتی سامان نکالیں گے، اپنے بوریا بستر کو سنبھالیں گے، اپنے بچوں کو سنبھالیں گے، کہاں جائیں گے؟ بے در ہونے کے بعد جائیں گے کہاں؟ آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ اگر نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ان اندرون سندھ کے ان غریبوں کا تصور کریں۔ بلوچستان پورا تقریباً بہت بڑا علاقہ سیلابوں کی نظر ہو گیا، مکمل مکانات سب کچھ ختم، مویشی اور جانور سب ختم، بالکل ہیرو لوگ زیرو ہو گئے، لکھپتی لوگ ایک ایک وقت کے ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے، جو لوگوں کو دیتے تھے وہ آج محتاج۔ اللہ دکھاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے کہ اللہ کس قدر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ دکھاتا ہے۔ راجن پور، ڈیرہ غازی خان کا علاقہ، توسے کا علاقہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اطراف، ادھر گلگت کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ صبح گھر سے ہنستا بستا نکلا کمانے کے لیے، گھر کے اندر 7 افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، شام کو گھر آیا تو نہ مکان نہ مکین، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اکیلا بولایا پھر رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں۔ آپ درد کی انتہا سمجھ سکتے ہیں کن مصیبتوں میں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سب کچھ اللہ کا عذاب سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں عذاب آیا؟ کیوں عذاب آیا کہنے سے پہلے یہ سوچئے کیوں عذاب نہ آئے۔ ہمارے کرتوت کیا ہے؟ ہمارے کرتوت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے شعائر کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، کتابوں کا مذاق اڑایا، نمازوں کی پابندی نہیں۔ ہمارے بیوی بچے سارے کے سارے مگن ہیں فلمیں دیکھنے میں، سوشل میڈیا میں۔ بتلائیے تم نے اللہ کی بندگی کیا کی؟ اللہ نے تو تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے اللہ کی بندگی کیا کی؟ اللہ نے ایک مقصد کے تحت تمہیں بنایا، پیدا کیا۔ یہ بلب ہے، یہ بلب، اس بلب کا ایک مقصد ہے یا نہیں؟ اگر یہ روشنی نہ دے، خراب ہو جائے تو آپ اس کو یہاں پر لٹکا کر رکھیں گے؟ نہیں، نکال دیں گے، پھینک دیں گے، توڑ دیں گے۔ یہ پنکھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر پنکھا چلتے نہ دے تو آپ اتار لیں گے، کباڑیے کو دے دیں گے کہ جاؤ، تمہارا یہی نتیجہ ہے۔ گائے دودھ نہ دے، بھینس دودھ نہ دے تو آپ چند دن اس کی لیپا پوتی تو کریں گے، دیکھ بھال کریں گے کہ شاید دوبارہ دودھ دینے لگے، لیکن مجبور ہو گئے تو آپ اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، بھینس کو ذبح کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مقصد ختم۔ سوچئے تو صحیح، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کے بجائے شیطان کی عبادت کرنے لگے تو ہمارا مقصد تو ختم ہو گیا۔ ہمیں تو ختم کر دینا چاہیے، کہ اللہ ختم کر رہا ہے۔ بارش کو اللہ نے روک کر بھی رکھا، عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ ہم لوگ مانگتے تھے اللہ سے، اللہ بارش دے دے، بارش دے دے، بڑی گرمی ہو رہی ہے، فصل کم ہو رہی ہے، یا اللہ بارش دے دے، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بارش روک کر بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد بارش برسا کر بھی دکھا دی، زلزلے کے ذریعے سے بھی سمجھایا اور آپس میں ایک دوسرے کو بھڑا کر بھی سمجھایا کہ بھائی بھائی کا اختلاف، دوستوں کے اندر لڑائی، ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی دو پارٹیوں میں آپس میں لڑائی، پارٹیوں میں تقسیم کر کے لڑا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے میرے دوستو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اللہ اوپر سے حقیقی عذاب بھی بھیج سکتا ہے، نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ
اور فرمایا یلبسکم شیعا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہ تمہیں فرقے فرقے میں بانٹ کر، پارٹی پارٹی میں تقسیم کر کے تمہیں آپس میں بھڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر ایک دوسرے کی قوت کا ذائقہ چکھو گے، تم لوگ مزہ چکھو گے۔ یہ اللہ نے قدرت دکھائی ہے۔ اللہ تو صاف کہتا ہے کہ دیکھو تم بندے ہو میرے، مطمئن ہو کر مت بیٹھو کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، نہیں، تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ سوتے سوتے بھی آرام کر رہے ہو، زلزلہ آ گیا، چھت گر پڑی، عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب تم کھیل کود میں مشغول ہو، چلک پھرک میں مشغول ہو، اس وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی شخص مامون ہو کر نہ بیٹھے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جو اللہ کے اس عذاب سے اور اللہ کی تدبیر سے مامون ہو کر بیٹھے گا، مطمئن ہو کر بیٹھے گا، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان تمام خساروں سے، نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو ہم آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن عقل نہیں ہے ان بستیوں والوں کو، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جھٹلایا، ہمارے ان وعدوں کو جھٹلایا، ہماری باتوں کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ کہ ہم نے ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، مشاہدہ اور معائنے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ دلیل دو، دلیل دو، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس سے بڑھ کر۔ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں، تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مامون اور محفوظ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آج بچایا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ ہمارے سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ہمیں اللہ عذاب سے بچا لے گا۔ دوسروں کو عذاب میں مبتلا کر کے ہمیں کہا ہے کہ اپنی عبرت کی نگاہ کھول لو، دل کی آنکھیں کھول لو اور دیکھ لو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں اس وقت آپ حضرات سے درد مندانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہیں، عذاب سے دور رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو توبہ کریں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی توبہ کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، گناہ کو چھوڑ دے، یہ گناہ کرنے کا وقت نہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے دوستوں، ضرورت ہے ہمارے ان نادار اور انتہائی حاجت مند بھائیوں کو مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کفن مانگ رہے ہیں، کفن کے کپڑے مانگ رہے ہیں، کفن کے کپڑے تک میسر نہیں، سلے ہوئے کپڑے مانگ رہے ہیں، وہ دے دے۔ دواؤں کی ضرورت ہے، وہ دے دے۔ بلا مبالغہ میں نے اتنے بڑے مچھر نہیں دیکھے یہاں پر، وہاں جو میں نے بڑے مچھر دیکھے، ایسے مچھر جانوروں پر آ جائیں تو جانور مر جاتے ہیں۔ انسان سخت جان ہے، بیماریاں اس کے اوپر بہت ساری آ جاتی ہیں اور بعض وقت مر بھی جاتے ہیں۔ ایسے مچھر ہیں، وہاں پر مچھروں سے بچنے کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ترپالوں کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے۔ جب تک پانی خشک نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عارضی انتظام کے طور پر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے، راشن پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جب خشک ہو جائے پانی، ان کو آباد کرنے کے لیے اور ان کے مکانات کی تعمیر کے لیے ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ ہم کیسے حصہ لیں؟ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو 10-20 روپے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج سے اگر یہ ایک اہتمام یہ کر لیں کہ ہم ایک چائے کا پیسہ، ہم میں سے ہر شخص چائے پیتا ہے، دن میں کئی چائے پینے والے بھی ہیں، صرف ایک چائے کا پیسہ آپ اپنے صندوق میں ڈال دیں، روزانہ ہر فرد ایک چائے کا پیسہ کم از کم ڈال دیں۔ آپ 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے اس میں کتنے پیسے۔ ایک چائے میرے خیال میں کوئی 50 روپے ہے، اور اگر کٹ جو کہتے ہیں وہ بھی 30 روپے سے کم نہیں ہے۔ 30 روپے ہی رکھ دے، اپنے بچوں کی آفت بلا مصیبت دور ہونے کے لیے صدقے کے طور پر نکال دیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے 10 روپے یہ کارآمد ہے میرے دوستو۔ یہ جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں اور صنعت کار ہیں، یہ ہے وہ ہیں، یہ لاکھوں نکالیں، ان کے اندر اتنی برکت نہیں ہے جتنی آپ کے 10 روپے میں برکت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت۔ اللہ نے تو ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، لا یجدون الا جہدہم، صرف اپنی محنت سے بہت ہی معمولی چیز وہ پاتے ہیں، وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھوڑی سی چیز لے کر آیا، منافقوں نے ایک دوسرے کو کوہنی مارنی شروع کی کہ دیکھو اللہ اس کی اس تھوڑی سی چیز کا محتاج ہے۔ اللہ تو کسی کی بڑی چیز کا بھی محتاج نہیں، لیکن اللہ دلوں کو جھانکتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا بڑا ہے اور اس نے کس دل کے ساتھ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہتر صدقہ کون سا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، جو شخص فقیر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ایسا شخص محنت کر کے تھوڑا سا نکال کر لے آتا ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ ایک بزرگ کو 30 کلچے ملے، 30 کلچے، چھوٹی چھوٹی روٹیاں، روزانہ اس میں سے پورا کلچا کھانے کے بعد ایک ٹکڑا، ایک لقمہ رکھ دیتا تھا۔ کرتے کرتے آخر میں جب ایک روٹی کے برابر یہ کلچے ہو گئے تو ٹکڑے خود کھا لیے، ایک کلچا صدقہ کر دیا۔ اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہی ایک چیز جو ہے صدقے کے لیے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو، اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے کیفیت آپ کی کیا ہے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی۔ اللہ کے ہاں دل کی کوالٹی کی طرف نظر ہے، مادیات کی کوانٹیٹی اور کمیت کی طرف کوئی نظر نہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک بزرگ کو، ایک آدمی کو اس کی بیوی نے ملامت کی کہ گھر میں بیٹی ہے، میں ہوں، اور تم کچھ کما کر لا نہیں رہے ہو، ہم کب تک بھوکے رہے۔ وہ بیچارہ نکل گیا، چلا گیا، فکر مند ہو گیا کہ کیا کروں کیا کروں۔ کہتا ہے کہ اس کو کسی نے 2 روٹیاں دی اور اس کے ساتھ کچھ اور سالن یا حلوہ وغیرہ کوئی چیز تھی۔ خوش ہو گیا کہ آج میں اپنی بیوی اور بیٹی کو کھلا سکوں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھا خوش اور جانے لگا۔ ایک عورت آ گئی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی۔ کہا کہ اتنے دنوں سے ہم فاقے میں ہیں، ہمیں بھی اللہ کے واسطے کچھ کھلا دو۔ اب ایک طرف اس کی اپنی بیوی اور بیٹی، دوسری طرف یہ خاتون اور اس بچی کی نظریں، رحم کی نظریں، برداشت نہیں ہوا، دونوں چیزیں اس کو دی اور کہا کہ جاؤ کھاؤ۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک آدمی اس شخص کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہے کہ فلاں شخص کون ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا کہ تمہاری امانت میرے پاس تھی، تمہارے والد نے تجارت کی تھی اور پھر میرے والد کے ساتھ، اور دونوں کا تو انتقال ہو گیا، لیکن میرے والد نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، لیکن یہ کہ تجارت کا مال بڑھتا رہا، آج وہ مال لے کر، تمہارا حصہ لے کر میں آیا ہوں تمہیں دینے کے لیے۔ ایک ہی دن میں وہ شخص لکھپتی بن گیا۔ اب گھر جا کر بھائی بیوی بچوں کو بھی کھلایا
اور کہتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا جہاں حصہ نہ لیا ہو. ہر خیر کے کام میں حصہ لیں، ہر خیر کے کام میں حصہ. ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے، اللہ کے پاس حاضری ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں. اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے اور دکھا رہا ہے. ہر نیکی کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ہر نیکی کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. نیکی اگر کام آئی تو وہ 2 روٹی والی کام آئی، جو اس بیوہ خاتون کو اس نے جو دی تھی وہ نیکی کام آ گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کی. میرے دوستو، زیادہ مالدار ہو کر ہم اتنا کریں گے یہ نہ سوچیں. غریب ہو کر آپ 2 آنے جو دیں گے، 8 آنے جو دیں گے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ زیادہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اس وجہ سے اس سلسلے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیسوں کی کیا حیثیت، یہ سوچنا چاہیے کہ بس اللہ قبول فرما لے ہمارے دل. اور پھر یہ کئی مہینوں تک ابھی سلسلہ چلے گا، یہ کئی مہینوں تک اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جو حالات ہیں کئی مہینوں میں ان کو آباد کرنا بہت مشکل ہے. اس سلسلے میں آپ تمام حضرات کو بھرپور حصہ لینا چاہیے. حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہترین اسلام کی خصلتیں اور اعمال کیا ہیں؟ آپ نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی. تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، بس کھانا کھلاؤ. کس کو؟ لوگوں کو کھلاؤ، جانوروں کو کھلاؤ، پرندوں کو کھلاؤ، درندوں کو کھلاؤ. کھانا کھلاؤ، کھانے کی چیز دو. آپ اندازہ لگا رہے، مسلمان کی بھی، انسان کی بھی ضرورت نہیں، مسلمان ہونا بھی ضرورت نہیں، کافر کو بھی کھلاؤ. فی کل کبد ذات رطبۃ اجر، کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کسی کو زندہ بنایا ہے اس زندہ کو کچھ بھی دینا، اس کے اندر اجر، اس کے اندر اجر. اس وجہ سے بھرپور حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے اور ہمارے ان بھائیوں، ہمارے اس ملک کی برادریوں کو اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات عطا فرمائے.